بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ نماز تراویح کی نیت کیسے کریں، اور دوسرے نمبر پر یہ بات نیت کہتے کسے ہیں، اور مرد کیسے نیت کرے گا اور عورت کیسے نیت کرے گی، باجماعت نماز ادا کرنے والے افراد کیسے نیت کریں گے تراویح کی، اور جو گھر میں افراد نماز پڑھتے ہیں یا اکیلے نماز پڑھتے ہیں وہ تراویح کی نیت کس طرح کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ جب تراویح آتی ہے تو عشاء کی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور اہم مسئلہ بتاؤں گا کہ جب امام جماعت کرا رہا ہوتا ہے تو مقتدی اس کے ساتھ جا کے جماعت میں کیسے شامل ہوگا، اور خاص طور پر جب امام رکوع میں ہو اس وقت مقتدی امام کے ساتھ کیسے شامل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اگر انسان کی نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، اگر نیت درست نہیں ہوگی تو عمل درست نہیں ہوگا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ انسان اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں اگر عصر کی نیت کر لے اور وقت بھی ظہر کا ہے تو اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں جس میں انسان کی نیت خراب ہو جائے تو انسان کا وہ عمل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیت کے بارے میں ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، نیت خراب ہونے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ انسان عمل کرتے وقت اللہ کی رضا کی نیت نہ کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اس کا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تراویح کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انسان زبان سے اگر نیت کرے گا تو اس کی نیت درست ہوگی، اگر دل میں نیت نہیں کرے گا اس کی نیت درست نہیں ہوگی۔ یہاں پہ بہت سے علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا نیت کسے نیت کہتے ہیں، دل کے ارادے کو۔ انسان نے دل میں ارادہ کر لیا میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ نیت ہو گئی۔ اب یہاں پر بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے زبان سے نیت کرنا، لیکن اگر زبان سے نیت کر لی جائے وہ بہتر ہے، اور زبان سے اتنی زیادہ لمبی نیت نہ کی جائے کہ آپ کی نماز ہی چلی جائے۔ مثال کے طور پر ایک نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور امام صاحب کی قرات مکمل ہو چکی ہے، رکوع میں جانے لگے ہیں، اب رکوع میں چلے بھی گئے اور مقتدی آ کر صف میں کھڑا ہو گیا اور وہ زبان سے نیت کر رہا ہے، لمبی چوڑی نیت کر رہا ہے، اتنے میں امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے واپس، اب اس کی رکعت چلی گئی۔ دل میں تو اس کی نیت تھی، اس کے باوجود زبان سے بھی نیت کی، تو لہٰذا اتنی لمبی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بہتر نیت بتا دیتا ہوں، وہ نیت یہ ہے کہ انسان زبان سے یہ نیت کرے میں 2 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں جیسے فجر کی نماز ہے، اس کے علاوہ 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں جیسے ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد عصر کی نماز میں بھی یہی نیت کر سکتا ہے، 4 رکعت نماز فرض عصر، بس اتنی سی مختصر سی نیت کرے۔ باقی تو دل میں نیت ہے میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، رخ میرا قبلے کی طرف ہے، یہ تو دل میں نیت ہے، لیکن زبان سے اتنی نیت کر دے بس یہی کافی ہو جاتی ہے۔ اتنی سی نیت کرنے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی نیت کیسے کرنی ہے، اس میں بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی نیت کرے میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، تراویح نماز پڑھ رہا ہوں، اور بہتر یہ 20 کی 20 تراویح کی نیت کر لے، 20 کی 20 تراویح میں پڑھنے لگا ہوں، بس نیت کر لے، بس 2 کر کے وہ نماز اپنی مکمل کر لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خاتون نماز پڑھی ہے اس میں بھی ایک مرتبہ زبان سے بول دے کہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے لگی ہوں، باقی ساری نیت اس کے ذہن میں ہوگی میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے۔ اب آتے امام کے پیچھے جو تراویح پڑھ رہے ہوں گے انہوں نے نیت کیا کرنی ہے، انہوں نے نیت زبان سے صرف اتنی کرنی ہے میں 20 رکعت تراویح پڑھنے لگا ہوں، بس زبان سے نیت ہوگی، بس امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب دل میں انہوں نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہا ہوں اور میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے، یہ دل میں نیت کرنی ہے۔ زبان سے صرف اتنا کہہ دے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھ رہا ہوں، یہ امام کے پیچھے جو افراد نماز پڑھیں گے ان کے لیے یہ نیت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر نماز تراویح کا حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، یا یہ بات ذہن میں رہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ کوئی شرعی عذر اگر انسان کو نہ ہو تو انسان تراویح کی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو انسان تراویح کی نماز چھوڑ سکتا ہے، جیسے بہت شدید بیمار ہو گیا ہے انسان تو نماز چھوڑ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی شرعی عذر ہے
اپنی مسجد کے عالم سے پوچھ کر کہ یہ شرعی عذر ہے کہ نہیں، تو وہ عالم بتا دیں گے آپ کو۔ شرعی عذر اگر نہ ہو تو نماز تراویح چھوڑنا جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوگا انسان ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے کہ عشاء کی نماز بعض افراد بہت مختصر کر دیتے ہیں۔ جب جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یعنی تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سنت پڑھ کے ابھی وقت باقی ہوتا ہے 3 منٹ 4 منٹ، ابھی امام صاحب نے تراویح شروع نہیں کی ہوتی ہے، ہم آرام سے بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم اس وقت میں 2 نفل بھی پڑھ لیں، جیسے عشاء کی نماز کا مکمل طریقہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا، 17 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت ہوتی ہیں، پھر 4 فرض ہوتے ہیں، اور پھر 2 سنت ہوتے ہیں اور 2 نفل ہوتے ہیں، پھر 3 وتر ہوتے ہیں، پھر 2 نفل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم امام صاحب کے پیچھے جا کے 4 فرض جب پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیتے ہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ابھی امام نے تراویح شروع نہیں کی ہے تو ہمیں چاہیے ہم 2 نفل بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہم جب تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد امام صاحب وتر پڑھاتے ہیں، امام صاحب جب وتر پڑھا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں 2 نوافل پڑھنے چاہیے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ جائے کہ ہم عشاء کی نماز کو ہی مختصر کر دیتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ امام کے ساتھ مقتدی نے کیسے شامل ہونا ہے۔ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، کوئی بھی نماز پڑھا رہا ہے، فرض نماز پڑھا رہا ہے، تراویح پڑھا رہے ہیں امام صاحب، تو ان کے ساتھ آپ نے نماز میں کیسے شامل ہونا ہے۔ اچھا، اس مسئلے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور ضمناً عرض کر دوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہم نیت کریں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، اور یہ نیت کریں ہم پورا رمضان 20 تراویح مکمل پڑھیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک مختصراً ایک ترغیب دے رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مسئلے کی طرف۔ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، رکوع میں رکوع میں جا چکے ہوں یا رکوع سے پہلے وہ قیام میں کھڑے ہوئے ہوں، اگر امام صاحب نے قرات مکمل کر لی ہے، اب رکوع میں جانے لگے ہیں، اب آپ مسجد میں پہنچ گئے ہیں، اب رکوع میں امام صاحب چلے گئے ہیں یا جانے لگے ہیں، اب ہم اگر رکوع میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں تب وہ رکعت ملے گی، اگر رکوع میں ہم شامل نہیں ہوں گے تو وہ رکعت نہیں ملے گی۔ یہاں تک آپ سب کو مسئلہ پتہ ہوگا، لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں ہم کتنا شامل ہوں گے تو اس وقت ہماری رکعت یہ مکمل رکعت شمار کی جائے گی۔ اب یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اکثر نمازی یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے، امام صاحب کا سر ابھی تک رکوع میں ہے، سر اٹھایا نہیں ہے، اگر آپ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے، ابھی امام صاحب نے سر اٹھایا نہیں ہے، رکوع میں آپ شامل ہو گئے تو آپ کی یہ رکعت شمار کی جائے گی۔ اگر امام صاحب نے سر اٹھا لیا ایسے کر کے اور آپ اس کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں تو یہ رکعت آپ کی شمار نہیں کی جائے گی، یہ آپ کی رکعت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا یہاں پر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ آپ رکوع میں شامل ہو گئے اور امام صاحب نے سر نہیں اٹھایا، 1 سیکنڈ آپ شامل ہو گئے، آپ نے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، اس کے باوجود بھی آپ کو یہ رکعت مل جائے گی۔ اگر آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو بہت زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں بھی پڑھا، امام صاحب کا سر ابھی اگر رکوع میں نیچے ہی ہے تو آپ اگر شامل ہو گئے تو پھر آپ کی وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ اگر امام صاحب نے سر اٹھا لیا تو آپ کی وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آپ کو کسی نے پہلے ہو سکتا ہے نہ بتایا ہو، یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ ہم اس میں اگر غلطی کریں گے تو ہماری پوری کی پوری نماز خراب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں کی طرف شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔